الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم ترى، کیا آپ نے دیکھا نہیں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ ہی ہے، یسبح، تسبیح کر رہی ہے، لہو، اس کے لیے، من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، والطیر، اور پرندے، صافات، پروں کو کھولے ہوئے، کل، ہر ایک، قد، یقیناً، علم، جانتا ہے یا اس نے جان لیا ہے، صلاتہ، اپنے نماز کے طریقے کو، وتسبیحہ، اور اپنے تسبیح کو، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، وہ خوب جاننے والا ہے، بما یفعلون، جو وہ کر رہے ہیں، وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں پر اور زمین پر، وإلی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے، یسجی سحابا، جو چلاتا ہے بادلوں کو، ثم یؤلف بینہ، پھر وہ ان کو آپس میں جوڑتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر وہ ان کو بنا دیتا ہے ایک دوسرے پر تہہ بتہ، فطر الودق یخرج من خلالہ، پھر آپ دیکھتے ہو بارش اس کے درمیان سے نکلتی ہے، وینزل من السماء، اور وہ آسمان سے نازل کرتا ہے، من جبال، ان پہاڑوں کی مانند، فیہا، اس میں، من بارد، اولے ہوتے ہیں، فیصیب بہ من یشاء، پس وہ پہنچاتا ہے یہ جس کو وہ چاہتا ہے، ویصرفہ، اور وہ پھیر دیتا ہے، عمن یشاء، جس سے وہ چاہتا ہے، یکاد ثنا برقہ، قریب ہے کہ اس کی چمک بجلی کی، یذہب بالابصار، وہ آنکھوں کو لے جائے، یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ ہے جو تبدیل کرتا رہتا ہے رات اور دن کو، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عبرت ہے آنکھ رکھنے والوں کے لیے۔ جب انسان کو یہ علم ہو کہ یہ حکم مجھے کون دے رہا ہے، تو پھر اس حکم کے ماننے یا چھوڑنے کے اندر فرق کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ اس شخص کی، اس ذات کی بات کس حد تک ماننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کا ذکر کیا اور اس کے بعد اپنی ذات کا تعارف بھی انسان کے سامنے رکھا کہ وہ مالک اور خالق کس قدر عظیم ہے۔ اس بات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کر لینا کہ بات اس کی کیا اس قابل ہے کہ اس کو کسی بھی صورت کے اندر انسان اپنی جو ہے وہ زندگی سے نفی کر سکتا ہے یا اس کا انکار کر سکتا ہے، جبکہ اس کی ذات اس قدر عظیم ہے اور اس کے انعام اس قدر وسیع ہیں کہ کوئی پل بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسان کے بغیر جی رہا ہو۔ تو پھر جب اس کے احکامات آ جائیں تو پھر یہ بھی انسان کو زیب نہیں دیتا کہ اس کے احکامات کو بائی پاس کرے یا اس کا انکار کرے یا مخالفت کرے۔ تو فرمایا آپ نے دیکھا نہیں کہ ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی تسبیح پر معمور ہے اور وہ تسبیح کر رہا ہے۔ والطیر صافات، اور اسی طرح پرندے جب وہ پروں کو پھیلائے ہوئے اڑ رہے ہوتے ہیں، قطاروں میں لگے ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اب حالت میں ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہ پرندے اڑتے ہیں اور کچھ لوگ اڑاتے ہیں یہ ساری چیزیں، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں۔ کس طرح سے؟ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جان چکا ہے۔ نماز سے مراد مفسرین نے لیا ہے کہ اس سے مراد انسان اور جن ہیں کہ جو نیک ہیں انہوں نے اپنی نماز کا طریقہ سیکھا اور اس کے مطابق وہ عمل کر رہے ہیں، اور باقی جو مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں۔ بہرحال اس کی تقیید کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، ہر ایک چیز نے وہ نماز پڑھتی ہے کس طرح تسبیح کرتی ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی اس کا ذکر کیا ہے کہ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، وہ تسبیح کرتے ہیں، عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، لیکن ان کی عبادت کی نوعیت یا ان کی کرنے کا طریقہ اس کو تم سمجھ، یہ نہیں کہ تم دیکھتے نہیں ہو، دیکھنے کے ایک آثار ذکر کر دیے، لیکن فرمایا تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اب دیکھیں نا، ایک ہی زبان انسان ہے، اس کی ایک ہی زبان ہے، لیکن اس کی بولیاں مختلف ہیں۔ وہ جب اللہ تعالیٰ کی تعریف اپنے کلمات کے اندر کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا سمجھتا ہے کہ شاید یہ پتہ نہیں کوئی اپنی باتوں کے اندر مشغول ہے۔ تو اسی طرح چیز ہے کہ ایک مخلوق دوسری، یعنی پرندے
یا پہاڑ یا دیگر جو چیزیں ہیں زمین و آسمان میں موجود، وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں، یہ انسان کو فرمایا کہ اس کی سمجھ میں نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ تسبیح اور اپنی صلات جو اس کا طریقہ ہے وہ اس کو بجا لاتی ہے۔ اور دوسری بات یہاں مستشرقین ہے وہ قرآن پاک پہ اور دین پر اعتراض کرتے ہیں، دیکھیں جی چلو بندے تو سر جھکا لیتے ہیں، اب جانور اور اسی طرح جمادات نباتات وہ کیسے سر جھکاتے ہیں؟ تو جس نے پیدا کیا ہے نا ان کو، جو ایک لکڑی سے مٹھاس پیدا کر سکتا ہے، اس میں رنگ لا سکتا ہے، اور اس میں دیگر چیزیں فوائد نقصان یہ چیزیں جو رکھی ہوئی ہیں وہ پیدا کر سکتا ہے نا، تو وہ ان کو طریقہ بھی سمجھا سکتا ہے کہ کس طرح سے یہ معاملات ہونے ہیں، اور وہ اسی طرح سے ترتیب دے رہے ہیں۔ تو لہذا پہلی بات یہ ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی بات، یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ ماننے کے لیے ہیں، ایمان لانے کے لیے ہیں، اس پر اعتراض کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر انسان کو سمجھ آ جائے، باقی تو یہ بات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی کلی طور پہ علم، یہ کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، کسی انسان کو یہ مل ہی نہیں سکتا، جبکہ دنیاوی چیزوں کے بارے میں جو انسان کو میسر آئی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیل، ہم نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں نا ان کے بارے میں بھی تمہیں تھوڑا سا علم ہے، جو تمہیں علم دیا گیا وہ قلیل ہے، جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں۔ لہذا اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما دیں اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیں، اس کے اوپر ایمان رکھنا کیا ہے، وہ ضروری ہے۔ تو فرمایا واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں، یعنی کس طرح سے ان کا طریقہ عبادت ہے۔ یہاں میں تنبیہ بھی ہے اور ترغیب بھی ہے۔ ترغیب یہ ہے کہ ابھی بھی کتنے انسان ہیں جن کو اللہ نے کہا کہ احسن تقویم ہے، لیکن وہ اسفل سافلین میں جا گھستے ہیں، کہ اس کے بعد وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنی تسبیح اور صلات اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں۔ یاد رکھیں جب صلات اور تسبیح یعنی نماز اور تسبیح، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اذکار یہ زندگی سے نکال دیں گے تو یہ زندگی کھوکھلی ہو جائے گی، بے مقصد ہو جائے گی، اور یہ زندگی عذاب کی صورت اختیار کر لے گی۔ اس لیے جس خالق اور مالک نے پیدا کیا ہے اس کی تسبیح اور اس کے سامنے سر جھکانا یہ عزت کا باعث بھی ہے اور امن و سکون کا باعث بھی ہے۔ اور آگے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دنیا کے بادشاہوں کی بات انسان ماننے کے اوپر بسا اوقات مجبور ہوتا ہے، لیکن وہ خالق ہے اور وہ مالک ہے، اور زمین و آسمان کے اوپر حقیقی بادشاہی اسی کی ہے۔ لہذا اگر کبھی کبھار کوئی بات دل کو ناپسند بھی ہو، عقل و فہم میں نہ آنے والی بھی ہو، اس کے باوجود بھی اس کا اگر فلسفہ سمجھ نہ آئے، پھر بھی ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا یہ ضروری ہے، کیونکہ زمین و آسمان کا حقیقی بادشاہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، ٹھیک ہے، اور پھر اس نے لائنیں بھی لگوانی ہے، اس نے پوچھنا بھی ہے کہ تم نے کیا کیا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا، اور اس کے بعد یوں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی قدرت کو دیکھنا ہے تو اس بات سے بھی مشاہدہ کرو کہ یُزْجِي سَحَابًا، وہ بادلوں کو کس طرح سے جوڑتا ہے۔ بادل چل رہے ہیں، اب دیکھیں نا اوپر نہ نیچے ان کو کوئی ہے سہارا، اس کے باوجود اس کے بغیر جو ہے وہ یہ سفر طے کر رہے ہیں۔ پھر یؤلف بینہم، ان کو آپس میں جوڑتا ہے، جوڑنے کے بعد پھر ان میں کس طرح سے پانی ہے پھر اس سے اولے، ثم یجعلہ رکاما، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو طے بطے کر دیتے ہیں۔ فطر الودق یخرج من خلالی، پھر اس کے خلیوں سے اس کے درمیان سے کس طرح سے بارش کو ہم نازل کرتے ہیں۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، اور اسی طرح آسمان سے ہم اس طرح کی صورت اختیار کر لیتے ہیں یہ بادل کہ جس طرح یہ ایک برف کے یا پانی کے پہاڑ ہوتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا کہ اگر تودوں کی صورت میں گرنا شروع ہو جائے تو یہ معاملہ کسی صورت چل بھی، دنیا کا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ اب یہ جاہل تھے اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کی معرفت سے لابلد تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے پتھر کیوں نہیں آتے؟ حالانکہ اس سے پہلے وہ مشاہدہ کر چکے تھے جو آسمان سے بارش کو نازل کر سکتا ہے نا وہ پتھروں کو بھی نازل کر سکتا ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے اور ہوئے تھے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا، ایسی چیزوں کا سوال کرنا، جبکہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خوف دلانے کے لیے اور اپنی نعمتوں کا احساس اور اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہوئی ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد یہ پہاڑ وہاں پہ موجود ہیں، یعنی اتنا ذخیرہ پانی کا اور من بردن اولوں کا، فیصیب بھی من یشاء ویصرف عن من یشاء، یہ اس کی قدرت ہے۔ کہیں قحط سالیاں ہوتی ہیں اور کہیں پانی کے اندر لوگ ڈوب رہے ہوتے ہیں، کہیں گرمی کی شدت ہوتی ہے اور کہیں سردی کی شدت ہوتی ہے، ویصرف عن من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اس کو دور کر دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا یکاد سنا برقہ، اس کی جو بجلی کی چمک ہے، جو بجلی کی چمک ہے، یذهب بالابصار، قریب ہے کہ وہ آنکھوں کو اچک لے۔ آنکھوں کو اچکنا تو ایک بہت بڑی چیز ہے، لیکن دیکھ لیں کہ جب وہ بجلی گرتی ہے تو اگر جانور پہ گری ہے تو جانور کو راکھ کر دیتی ہے، کسی چیز کے اوپر گری ہے تو وہ اس کو کیا کر دیتی ہے؟
راکھ کر دیتی ہے، اور جتنے بھی سائنسدان ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے طاقتور ترین بجلی ہے کہ اگر وہ زمین پہ گرتی ہے تو آنن فانن یہ کتنا بڑا نقصان بھی کر دیتی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ وہاں موجود ہوتی ہے، ہمارے پاس کوئی اس کا بچنے کا طریقہ ہے؟ صرف ایک ہی، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس سے پناہ حاصل کرنا۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو اور کون سا طریقہ ایجاد کر لیا کہ جس کے ذریعے بچ سکتے ہیں؟ تو اس لیے یقلب اللہ اللیل والنہار، دن اور رات کا نظام، کبھی دن کم ہو رہا ہے کبھی زیادہ ہو رہا ہے، کبھی اس میں ٹھنڈک ہے کبھی اس میں گرمی ہے، اور دیگر جو اس کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ یہ صرف تبدیلیاں ہی نہیں محض، ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، جن کی آنکھیں ہیں نا ان کے لیے اس میں کیا ہے؟ بڑی نشانی ہے۔ وہ ان چیزوں کو دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح بیدار ہوتے تھے تو آسمان کی طرف دیکھ کے سورہ آل عمران کی جو آخری آیات ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور آخر تک یہ چیزیں ذکر کی، اور اس کے بعد ذکر کیا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اللہ ہم نے سنا ہے کہ ایک ندا کرنے والا ندا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لے آؤ، لہذا ہم ایمان لے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، ہماری سیئات سے درگزر فرما دیں۔ یہ چیزیں، ان چیزوں کو دیکھ کے چاہے جائے کہ اس کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود اس کی بغاوت کے اوپر بندہ اترے، بلکہ یہ ذکر کیا گیا کہ تم نے نعمت کھانی ہے تو بسم اللہ، اللہ کے نام سے اللہ نے دی ہوئی ہے، اور کھانے کے بعد کیا ہے؟ الحمدللہ۔ یہ ایک تعلیم دی گئی ہے، اگر یہ چیز ہوگی تو عالم صلاتہ و تسبیحہ، اس کی عملی صورت ہوگی جس کی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انعام فرمائیں گے اور آخرت میں بھی ہوں گے۔ لیکن جب نماز اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح کسی بھی حال کے اندر وہ یاد نہیں ہوگی اور ذہن سے اتر جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ بدبختی اور محرومی کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن المیہ یہی ہے کہ ہمیں ہر پل پہ ہم نے کیسے کرنا ہے، حتیٰ کہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ آپ نے فلاں موقع پہ آپ کی ڈریسنگ ایسی ہونی چاہیے، فلاں موقع پہ آپ کا سٹائل یہ ہونا چاہیے، ساری تعلیم دی جا رہی ہے۔ لیکن دعائیں فرضی چیزیں جو ہیں، فرضی چیزیں وہ بھی آتی، بس رب جعلنی مقیم الصلاۃ یاد ہے نماز کے اندر، بس وہی پڑھنی ہے۔ نبی علیہ السلام کتنی دعائیں پڑھتے تھے کوئی علم نہیں ہے۔ سجدے کے اندر کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی، بس یوں کر کے سر کو اٹھا لیا، اس میں کیا ہے؟ تو یعنی جو ضروری دعائیں ہیں نا وہ ہمیں سیکھنی چاہیے، سونے سے لے کے جاگنے تک، جاگنے اور جاگنے سے لے کے دوبارہ سونے تک، یہ بڑی قیمتی دعائیں ہیں اور اس پہ اتنے انعامات ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، ایک ہی چیز سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، تو اللہ تعالیٰ اس دعا پڑھنے کی وجہ سے اس کی زندگی کے صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہ چند الفاظ ہیں لیکن اس کی جو ہے وہ فضائل اور برکات کتنے ہیں، اس لیے آئیں دعاؤں کو سیکھنے کی کوشش کریں، اس کا اہتمام کریں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ لوگوں کا صدق اللہ العظیم۔